بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے کئی بڑے اہم اور بنیادی مسائل ہیں، اور وہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر صبح شام گفتگو ہوتی ہے اور ہم کوشش کے باوجود بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگیاں شریعت مطہرہ کے عین مطابق گزریں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہترین ہے، اور دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمارا اعمال کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اسی پر انحصار کرتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے گزشتہ دنوں ایک بڑا اہم فیصلہ دیا، اور یہ 15 سال بعد یہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ فیصلہ سودی معیشت کے بارے میں تھا کہ پاکستان میں بغیر سود کے ہم اپنی معیشت کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم سوال تھا۔ مسلمانان پاکستان بڑی تعداد میں بڑے عرصے سے اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فیصلہ کیا تھا، کیسے یہ سامنے آیا، اور اس فیصلے سے کچھ کیا مسائل پیدا ہوں گے، یا اس فیصلے سے جو ہمارا مستقبل ہے ملک کا اس پر کیا اثرات پڑیں گے، آج اس اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت خوش قسمتی کے ساتھ ملک عزیز پاکستان کے بڑے زبردست اسکالرز ہیں، ان کا ایک پینل موجود ہے، ان کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع بڑا خشک سا ہے، لیکن صبح ہم اگر ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں اور اپنے اداروں میں، تو آپ یقین مانیے کہ یہ بنیادی اور بڑے جینون ایشوز ہیں جنہیں ہمارے معاشرے کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے، اور ہم ایک علمی فکری ڈیبیٹ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے اندر اس بنیاد پر شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے معزز مہمان ہیں جناب مفتی عمران سندھو صاحب، یہ صدر ہیں دارالعلوم عالمیہ اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب انور عباسی صاحب، سابق بینکار ہیں، مصنف ہیں، اور ان کی ایک بڑی زبردست کتاب آئی ہے اسی موضوع پر، وہ ہے بینک انٹرسٹ، منافع یا ربا۔ اور تیسرے ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں، معروف اسکالر ہیں جناب مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، اسلامی معیشت میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور یہ معلم ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ عمران سندھو صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فیصلہ ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ہمارے معاشی نظام پر؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، یہ تو فیصلہ جو ابھی آیا ہے اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ اگر اس فیصلے کو من و عن نافذ کر دیا جائے صحیح، تو یہ عین امکان ہے دو اس کے آؤٹ فالز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو روحانی آؤٹ فال ہے، صحیح، اور ایک فزیکل ظاہری آؤٹ فال جو نظر آئے گا معیشت کے حوالے سے۔ صحیح، کیونکہ اسلامی نظام جو ہے وہ ڈیٹ بیسڈ نہیں ہے، ایسٹ بیسڈ ہے۔ صحیح، تو جو اسلامک سسٹم، اکنامک سسٹم کے اندر جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے وہ تھیوریٹیکل نہیں ہوتی ہے، وہ نامنل نہیں ہوتی ہے، وہ خالی ایک غبارے کی طرح نہیں ہوتی ہے، صحیح، بلکہ اساسوں کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ صحیح، جو بھی ڈیٹ اور ایکوٹی کا جو توازن ہوتا ہے وہ ایسٹ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک معاشرہ فرضی طور پہ قرض زیادہ دے دے اپنے لوگوں کو اور ان کو مقروض بنا دے، صحیح، یعنی تھیوریٹیکلی مقروض بنا دے، اور ان سے پھر محنت کروا کر کے اور ان کو پیچھے بھگا کر کے ان سے اس قرض کی ادائیگی کی جائے، جو کہ موجودہ نظام ہے۔ صحیح، اسلامی نظام کی بنیاد جو ہے وہ اثاثہ جات ہوتے ہیں، یعنی جتنا آپ نے اثاثہ آپ کے پاس ہے اس سے نیچے تو آپ قرض دے سکتے ہیں، اور وہ بھی بلا سود دے سکتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ قرض اپنے اثاثوں کے برابر بھی دے دیں گے اور اس کے اوپر منافع آپ نے اپنے ایسٹ سے بڑھ کر لے لیں گے اکانومی کے اندر، تو اکانومی پھر مقروض ہو جائے گی۔ یعنی قرض سے اوپر جا کر کے اگر آپ منافع لیں گے تو واپس کہاں سے کرے گا؟ ایک آدمی کے پاس 10 روپیہ ہے، ٹھیک ہے،
آپ نے اس کو قرض اتنا 100 روپے کا قرض دے دیا تو وہ واپس کہاں سے کرے گا؟ وہ واپس نہیں کر سکے گا، پھر اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو جو بیسک پیرامیٹر ہے، دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی معیشت کے اندر آپ قرض تو دے دیں لیکن اس کو ٹائم ویلیو آف منی سے، یعنی وقت کے اوپر اس کا انحصار کر دیں، یعنی ہر 1 سال کے بعد وہی والا قرض 10% دوبارہ لگ کے آ جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ آپ نے وہ جو پیسہ تھا وہ ایک دفعہ بیچا، جو کہ اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام پیسے کو بیچنا منع کرتا ہے، صحیح، پیسے کو وہ میڈیم آف ایکسچینج سمجھتا ہے، نہ کہ فیکٹر آف پروڈکشن سمجھتا ہے۔ صحیح، جو مغربی نظام ہے اس کے اندر 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہے نا، جو معیشتی نظام ہے، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرائز۔ صحیح، اسلامی معیشی نظام جو ہے وہ لینڈ کو فیکٹر آف پروڈکشن مانتا ہے، لیبر کو فیکٹر آف پروڈکشن مانتا ہے، انٹرپرائز کو فیکٹر آف پروڈکشن مانتا ہے، لیکن کیپٹل کو فیکٹر آف پروڈکشن نہیں بلکہ کیپٹل کو میڈیم آف ایکسچینج مانتا ہے۔ صحیح، ادھر جو کیپٹل کا ریوارڈ ہے وہ انٹرسٹ ہے، ادھر کیپٹل کا ریوارڈ انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی کو کیپٹل دیں گے یا تو آپ انٹرپرائز کے طور پہ دیں گے یا پھر آپ اس کو کیپٹل کے طور پہ زمین دیں گے اس کے اوپر کرایہ لیں گے، یا پھر آپ کیپٹل کے طور پہ، یعنی کیپٹل جو ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج ہے۔ تو اسلامی معیشی نظام اس کو سرے سے فیکٹر آف پروڈکشن مانتا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ سود کا تصور بھی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اور یہ اگر آپ اس کے تصور میں جائیں، یہ سوال کب پوچھا، یہ سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ البیع مثل الربا، وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بیع یا جو یہودی تجارت جو ہے وہ ایک جیسے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تجارت اور سود میں فرق ہے، بالکل جدا جدا اس کی حیثیت ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میں بھائی صاحب تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کتاب بھی لکھی اور آپ بھی جو پروسیڈنگ تھیں وفاقی شرعی عدالت کی، آپ وہاں پر بھی مسلسل جاتے رہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ جو سارا پروسیس ہوا، اس کے جو میکنزم تھا وہ کیا تھا، کن بنیادوں پر یہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ سود و ربا کی بحث تو دوسری محفل میں کریں گے۔ جی ہاں، بالکل ہاں۔ تو میں شروع سے، بلکہ جو پہلا فیصلہ ہوا تھا جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی صدارت میں، اور جسٹس تقی عثمانی صاحب نے اس کو رائٹ کیا تھا، ان سماعتوں میں میں جاتا رہا ہوں۔ صحیح، تو یہ شروع سے میں اس میں 10-15 سال جاتے ہیں میں جاتا رہا۔ صحیح، اس کی کوئی دلچسپ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ حیرت کا اظہار کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، یہ سامنے جو نہیں آیا ابھی تک۔ 10-15 سال سے یہ باقاعدہ چلتا رہا کیس، صحیح، لیکن ابتدائی سے یہ بڑے التفاق کا شکار تھا، یعنی جو اس کی سماعتیں جب مقرر ہوتی تھی ہیئرنگ، تو وہ 6 مہینے 7 مہینے اور تقریباً اس طرح وہ آتی رہی۔ تو آل آف اے سڈن یہ ایسا ہوا کہ اس رجیم کی تبدیل کے بعد یہ انہوں نے اچانک یہ کرتے رہے کہ جلدی کہ فیصلہ کرو، یہ یعنی میرے ذہن یہ کیسے ہوا۔ صحیح، شروع میں ایسے ہوا کہ جو اسٹیٹ بینک کے وکیل تھے سلمان کرم رنجا صاحب، اور حکومت کے اٹارنی جنرل صاحب تھے جنرل منصور علی خان، تو ان کا شروع سے یہی چیلنج تھا کہ یہ اس شرعی عدالت کو سماعت کا اختیار ہی نہیں ہے، جوریسڈکشن نہیں ہے۔ صحیح، اچھا، اس کی دلیل بڑی دلچسپ انہوں نے دی ہے۔ سلمان اکمل راجہ خود، میں ان سے ذاتی ملاقات بھی کی جا کے کہ آپ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک انہوں نے آ کے کچھ اور بیان دیا تھا، تو انہوں نے جو آن ریکارڈ جو بیان ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 4 دفعہ تو انٹرسٹ کا لفظ آیا ہوا ہے، صحیح، اور 1 دفعہ آیا ہوا ہے ربا کا، جو مقننہ ہے۔ تو ان کا انٹینشن کیا تھا؟ صحیح، ان کا انٹینشن اگر کوئی ایک ہی ہوتا تو ایک ہی لفظ اس جگہ تھا، یہ 2 آئے ہوئے جگہ پر، تو اس کو ڈیفائن کرنے کا اختیار شرعی عدالت تو نہیں ہے۔ مقنن نے جو ڈیزائن کیا ہے، جو الفاظ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، تو مقنن ہی اس کی ڈیفائن کرے تو آپ اس قانون کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ صحیح، تو یہ بات تو بڑی جاندار سے لگتی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے، یہ نہیں بلکہ ان کی پہلے کی بات ہے ابتدائی پر، انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں تو جو آرڈرز آئے ہیں جس کے تحت ہمیں فیصلہ کرنا ہے،
تو اس میں یہ ہے کہ دنیا بھر کے نظام کو دیکھیں، عوام سے پوچھیں، اہل علم سے رجوع کریں. اور میرا خیال ہے ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے اور اپنی سفارشات حکومت کے بھیجیں. اچھا یہ چکر چلتا رہا. اچھا. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی آ کے یہ کہا کہ صاحب آپ کدھر پھنسے ہیں، آپ تو پہلے ڈیفائن کریں اس کو. یہ کیس نہیں 8-9 سال اس طرح چلتا رہا. درمیان میں کہیں آ کے تو کمپرومائز ہو کے، اصل میں مسئلے جو ہوتے ہیں نا سامنے جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ فیصلے، یہ میرا گمان ہے کہ بس یہ پشت کچھ اور ہوتے ہیں. کہاں لین دین ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، انسٹرکشن کہاں سے آتی ہیں. تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ یہ تسلیم کر لیا. ریزن یہ دیا گیا کورٹ کی طرف سے کہ ہمیں شرعیت اپیلنٹ بینچ نے اگر رجوع کیا دوبارہ پچھلے تمام فیصلہ جات کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے، صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ ہماری ڈیسیژن کو تسلیم کرتے ہیں. صحیح. تو اسی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. اچھا یہ سارا کچھ ہوا. اب آخر میں جو ان کی جو ہیئرنگ ہوئی نا، 2 دن ایک دن کے بعد ہوتی رہی ہے. یعنی ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں یعنی فروری میں کرونا کے مرض میں مبتلا ہوا تو شرعی عدالت نے مجھے بھی بولنے کی پریزنٹیشن دینے کی اجازت دی ہوئی. صحیح. میری ملاقات چیف جسٹس صاحب سے ہوئی جو پہلے تھے، تو انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا کہ مجھے 1 گھنٹہ چاہیے. ان کے الفاظ تھے آپ کو 2-3 دن دے دیں گے. یعنی آپ نے کوئی پوری پریزنٹیشن؟ میری پریزنٹیشن پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن دی ہوئی ہے. اب بھی منتظر ہے کہ کسی فورم میں پیش کروں. صحیح. تو ابھی اس کا موقع نہیں ملا. البتہ اسلام یونیورسٹی میں 2 دفعہ پیش کر چکا ہوں ان کے ریکویسٹ پہ. میرے تو کوئی جان پہچان اس طرح تھی نہیں. اس پریزنٹیشن کا بنیادی نقطہ کیا ہے وہاں، اس میں کیا چیز ہے؟ اس پریزنٹیشن کا یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ انگریزی میں محاورہ ہے نا کہ وی آر بارکنگ ایٹ دی راؤنڈ ٹیپ. ہم نے ٹارگٹ کو وہ سیل سے بنا ہوا ہے. اصل میں بنیادی طور پر یہ جو اٹھا تھا نا ایشو، مجھے بیک پہ جانا پڑے گا 1937 سے. اس دور میں پہلی 2 کتابیں آئیں جو سود پہ لکھنے کے لیے، سود کے خلاف راشنل بنیادوں پر. ڈاکٹر انور اقبال قریشی صاحب کی اور سید ابو العلا مودودی صاحب کی. اس کے پاس وہ چل. صحیح. مولانا مودودی کے جو شاگرد تھے، صحیح، وہ یعنی ریناؤنڈ اسکالر ہیں دنیا بھر کے، اس وقت بھی پائے جاتے ہیں درجن کے حساب سے. ان سے اخوان کے متاثر ہیں وہ. تو ان سب کا ایک ماڈیول تھا. صحیح. خصوصاً نجات اللہ صدیقی صاحب میں مداربہ پر جو کام کیا ہوا ہے، تو مداربہ کا پیرل مداربہ کا کنسپٹ وہ لے کے آئے. یہ سب کو چلتے تو یہ ہوا کہ اب اس حالت میں پہنچے کہ میں جب بینک میں کام کرتا رہا ہوں تو بینک میں سعودی عرب میں انٹرسٹ ربا حرام ہے، سب سمجھتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اس ربا کے لفظ کو ترک کیا. وہ انٹرسٹ نہیں استعمال کرتے تھے. میں چیف اکاؤنٹنٹ تھا 13 برانچوں کا، تو وہاں پر اس کو اسپیشل کمیشن کہہ دیتے. اچھا، وہاں پہ جی نام بدلا ہوا تھا. ربا نہیں کہتے تھے، یا سود نہیں کہتے تھے، انٹرسٹ نہیں کہتے تھے. عربی میں عمولۂ خصوصی کہتے تھے. اچھا، یہ اسپیشل کمیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا. وہ مفتی عبداللہ بن باز کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ سر بینک کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا غالباً. تو جب ان کو بتایا گیا کہ اس طرح، تو ان کا نام ہم بدلا. انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہوگا، اس لیے کہ 20 سال کے دوران ہوتے وہاں پر کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یہ بینک کوئی حرام کام کر رہے. یہاں آ کے مجھے فرصت ملی تو 20 سال کے دوران میں نے ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم نے ٹارگٹ کچھ اور بنایا ہوا ہے. بنیادی طور پر میں نے کہا تھا نا، بنیادی طور پر یہ نجات اللہ صدیقی صاحب، عمر چھاپرا وغیرہ، خورشید صاحب، صحیح، انہوں نے اسلامی معاشیت پر کام کرنا تھا. اور اسلامی معاشیت اور غیر اسلامی یہ سعودی بینکاری، یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. ہم مائکرو بنیادوں پر یعنی آسان ٹارگٹ ہے، اور جو میکرو بنیادوں پر جو اصول تبدیل کرنے تھے وہ بالکل بھول گئے. اسلامی یونیورسٹی کے اسکالر جو ہیں انہوں نے اس کو بھاری پتھر سمجھ کر چوم کر رکھ دیا. تو میں نے پھر یہ ٹاسک اپنے سے لیا، اور میں نے پہلے کتاب اشاع ہونے سے پہلے اسکالرس وغیرہ کو بھیجا. تقی عثمانی صاحب، میرا ان کے بڑے بھائی سے میرا تعارف تھا، ولی راضی صاحب. تو انہوں نے کتاب کی ضخامت کو دیکھے غالباً کہا کہ یہ اس کتاب پر میں تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے میری صحت اجازت دے دی اس کو. اچھا. علامہ زاہد راشد صاحب کو بھیجا. انہوں نے عمار ناصر خان صاحب کے ساتھ انہوں نے پڑھا، انہوں نے تبصرہ کیا. اس طرح چند اور لوگ ہیں، اسلامی یونیورسٹی کے صدر ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اسلامی معاشیت پر کام ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا.
اور آسان غیر سودی بینکاری چند متبادل الفاظ کا سہارا لے کے انہوں نے کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور تصدیق ابھی آپ سمجھیں، سوری معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے، میں تو اول چاہوں گا تھوڑی سی اس کی کوئی مین جو خصوصیات ہیں تھوڑا سا وہ بیان کر دیں۔ بالکل سب سے پہلے اصولی بات تو یہ ہے کہ ان کے فیصلے اور تقی عثمانی صاحب نے جو رائے فیصلہ لکھا تھا کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اچھا، جو 15 سال پہلے بھی ایک فیصلہ آیا تھا وہ اور ابھی جو فیصلہ آیا ہے بالکل یہ بنیادی طور پر وہی فیصلہ ہے؟ بالکل وہی فیصلہ ہے۔ الفاظ، ترتیب، جو اسلوب بیان جو ہے وہی روایات ہیں بخاری کی، وہی روایات ہیں جو رباع الفضل کی، وہ لے کے آئے ہوئے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرانا فیصلہ ہے، اس کو نیا الفاظ کا جمع نئے الفاظ کا جمع بنا کر وہ پیش کیا گیا۔ اچھا، یہ بڑا اہم ہے، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو آپ کی کریٹک ہے، جو تنقید ہے، تھوڑی سامنے آنی چاہیے۔ مفتی شکیل صاحب، آپ نے کیا یہ فیصلہ پڑھا وفاقی شرعی عدالت نے ابھی جو فیصلہ دیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اہل مذہب ہیں اور مدارس کے اندر جو پڑھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کے ساتھ جو اسلامی معیشت پر بات کرتے ہیں، وہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔ 15 سال پہلے بھی یہ فیصلہ آیا تھا اور اس کے اندر بھی بے عین یہی چیزیں تھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سود سے پاک کیا جائے، صحیح، اور اس کے لیے کچھ مدت دی گئی تھی، اور اب بھی وہی فیصلہ آیا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے اندر بھی تقریباً 5 سال کی مدت دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، معاشیاتی ادارے ہیں، ان کو سود سے پاک کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سود ایک دلدل ہے، اس کے اندر انسان جو ہے وہ دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے، صحیح، تو وہ جب خود ہی بیچارہ محتاج ہے، وہ خود ہی پہلے ہی ضرورت مند ہے، تو وہ اصل ادا کرنا ہی اس کے لیے مشکل ہے، چاہے جائے کہ اس کے اوپر مزید سود ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ کیسی دلدل ہے جس کے اندر آدمی پھنستے چلا جاتا ہے، اور اگر حکومتیں قرضہ لیتی ہیں تو وہ بھی اس کے اندر پھنستی چلی جاتی ہیں، جس کی واضح مثال ہمارا اپنا ملک ہے۔ صحیح، کہ اس نے قرضہ لیا، قرضے کے اوپر سود لیا، اور اب صورت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اپنے جو سود ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے بھی قرضہ لے رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ ایک ایسی دلدل ہوتی ہے کہ جس کے آدمی جو پھنستے چلا جاتا ہے، اور اس کے مرنے دم تک اس کے نکلنے کی اس سے کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر 15 سال پہلے جو فیصلہ آیا تھا، اگر ہم اس کو منو ان جو ہے وہ پاکستان کے اندر نافذ کرتے تو ہماری الحمدللہ یہ جو معیشت ہے کافی حد تک اسٹیبل ہو چکی ہوتی۔ صحیح، لیکن 15 سال کے بعد بھی پھر وہی فیصلہ آیا۔ لیکن اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کو حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی فیصلہ انہوں نے لکھا تھا، ظاہر ہے اس سے بہتر کون تبصرہ کر سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ فرمایا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ اب حکومت اس کو کس حد تک نافذ کرتی ہے۔ پہلے بھی حکومت تھی اور حکومت نے ہی مطلب ہے کہ سٹینڈ لیا تھا اور اس کے خلاف جو ہے دائر کیا تھا، کیس دائر کیا تھا، اور 15 سال اس کے لگ گئے، اور اب بھی اگر کوئی ہیلا بہانہ تراش کر پھر اگر جو اس کے خلاف جو ہے پٹیشن داخل کر دی جاتی ہے، پھر 15-20 سال اس میں جو ہے کیس لٹک جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل یہ کام جو ہے وہ حکومت کے کرنے کا ہے، حکومت کے اندر اس کے اندر مخلص ہوتی ہے اور اس کو واقعتاً نافذ کرتی ہے جس طرح کہ اس کو نافذ کرنے کا حق ہے۔ تو امید ہے کہ ہم اس دلدل سے نکل جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اندیکھی راہوں پر چلنے سے ہمیشہ جو ہے ڈرتا ہے۔ صحیح، اس کو خدشات ہوتے ہیں کہ میں چلوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، نتائج ممکن ہے میں کامیاب ہوں گا، ممکن ہے میں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت نظام چل رہا ہے یہودیت کا، وہ سود پر مبنی ہے۔ تو تنہا ایک آدمی جب چلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پریشان تو ہوگا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ گزشتہ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا کہ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر پاکستان کے اندر اسلامی معیشت کا ایک جال جو ہے وہ الحمدللہ بنا جا چکا ہے، بلکہ اس پر کام ہو رہا ہے باقاعدہ۔ اور اس سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ اسلامی معیشت دوسرے سودی نظام کی بنسبت ان کا آؤٹ پٹ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، پچھلے سال جو مطلب ہے کہ بہترین بینک کا جو اعزاز حاصل ہوا میزان بینک کا ہوا۔ صحیح، تو اب اگر ہم چاہیں اخلاص کے ساتھ چاہیں کام کرنا بھی چاہیں تو الحمدللہ ہمارے سامنے ایک تھیوریٹیکل وہ چیز نہیں ہے، ایک تھیوری نہیں ہے، ایک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ایک عملی تصویر جو سامنے آ چکی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلامی معیشت پہ باقاعدہ عمل ہو رہا ہے، صرف اور صرف مخلص ہو کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک بات آپ نے بڑی اہم کی کہ پاکستان کے اندر ہم آخر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم پوری دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے،
کیونکہ پوری دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور پاکستان میں ہم الگ سے ایک سسٹم نافذ کر دیں اور پوری دنیا سے ہم قطع تعلق کر لیں، کسی جزیرے میں تو ہم رہ نہیں سکتے. تو لازمی یہاں پر ہی ہم رہنا ہے، اور پھر ہم نے کوئی ایسا ماڈل بنانا ہے کہ تاکہ ہم دنیا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکیں اور اپنے ملک کے اندر بھی ان ساری چیزوں کو لے کے چل سکیں. اچھا میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جی، عموماً اسلامی بینکاری، اسلامی نظام معیشت، یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. کچھ مفتی صاحب کیا بنیادی فرق ہے؟ کیونکہ معیشت تو پوری دنیا میں چلتی ہے، ملک معاشی نظام پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ سودی نظام کی وجہ سے پاکستان ڈاواں ڈول ہے، اس کی کشتی بیچ مجدہار کے ڈگمگا رہی ہے، لیکن دنیا کے کئی ممالک ہیں وہاں پر وہی نظام قائم ہے جس پر ہمارا اعتراض ہے، لیکن وہ بڑی ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، بڑے زبردست طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، شہری ان کے بڑے مطمئن ہیں. اچھا، یہ ایک بڑی آپ نے اعتباری بات کر دی ہے، یعنی ریلیٹیو بات کر دی ہے کہ لوگ خوش ہیں. خوشی کو خالی معیشت کے ساتھ نتھی کر دینا، بہت سی چیزیں مل کے یہ میرے خیال سے محل نظر ہے. صحیح. خوشی اصل میں خوشی اور معاشی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے خوشی ہو، ورنہ اگر معاشی طور پہ مستحکم ہونا خوشی کا باعث ہوتا تو سارے کرائمز ان ممالک سے ختم نہیں ہو گئے ہوتے. اس کے اندر لوگ فراڈ نہیں کرتے، ان کے اندر لوگ قتل نہیں ہوتے. تو معاشی طور پہ بلکہ خوشی کا تعلق ایمان سے زیادہ ہوتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا ایک ماڈل بنایا اور وہ ملہم من اللہ تھا، تو وہاں پہ خوشی کا اصل معیار ایسا تھا کہ وہاں پہ کرائم کی سطح بالکل نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی. لگتا تھا کہ لوگ خوش ہیں، لوگ دوسرے کی باؤنڈری میں ٹریس پاس نہیں کرتے تھے. اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے خوشی کا، تو وہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب یہ جو اس معیشی نظام ہے، اسلام کا معیشی نظام، یہ اسی چیز کا تحفظ دیتا ہے. جو اسلامی معیشی نظام ہے یہ اسی چیز کا تحفظ دیتا ہے کہ ہم دوسرے کی جو کا دائرہ کار ہے اس کے اندر ہم نہ دیکھیں، بلکہ جو ہمارے پاس اپنے پاس ہے ہم اس کے تک صحیح وہ رہیں. اور جو بنیادی اسلامک کانٹریکٹ ہے صحیح وہ ترازی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک دونوں کی رضا ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، یہ قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں. جی. تو اب قرآن اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جو کانٹریکٹ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یعنی آخر میں یہ والی بات فرما دی کہ آج کے بعد سے سود لینا منع ہے. صحیح. اس کی بنیادی وجہ، اس کے پیچھے حکمتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز قرض پہ دیں، جب بھی کوئی چیز قرض پہ دیں تو اس کے اوپر ایک دفعہ منافع چارج کریں، بار بار منافع نہ چارج کریں. اگر آپ بار بار ایک ہی چیز کے اوپر منافع چارج کریں گے ہر سال تو وہ آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور آپ بغیر محنت کیے امیر سے امیر تر، اور وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں ڈسپیرٹی. ڈسپیرٹی بڑھتی چلی جائے گی. جو اسلامک سسٹم ہے وہ ڈسپیرٹی کو اور اس بے اعتدالی کو ختم کرتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے وہ ہیں، اگر آپ تسلسل سے ان کی ہسٹری دیکھیں، پچھلے 100 سال کی ہسٹری اٹھائیں، کتنی دفعہ حکومتوں نے پیسہ چھاپ کر کے انہی بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو دیا ہے، جبکہ لوگ ڈیفالٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. یعنی اگر آپ 2007 میں جو اکنامک فائنینشیل کرائسس آیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، وہی سود 6 دفعہ بک چکا ہوا تھا آگے مارکیٹ میں، اور لوگ پیسہ نہیں دے پا رہے تھے. صحیح. کیوں نہیں دے پا رہے تھے؟ کیونکہ سود کے اوپر سود چلتا چلا جا رہا تھا. تو حکومت نے کیا کیا، پیسہ چھاپ کر کے واپس اکانومی نے ڈالا اور بیل آؤٹ پیکج دے دیا. صحیح. اچھا، یہ بیل آؤٹ پیکج کا اثر کتنی دیر رہے گا؟ 10 15 سال اور رہے گا،
وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. یعنی یہ جو قرض کا ببل ہے یہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ابھی جو دنیا کے اندر قرض ہے اگر ڈالر کے نوٹ کو کی لائن لگا دی جائے تو سورج سے چکر کھا کے واپس آ جائے گا. کسی نے یہ تحقیق بھی کی بھی. اچھا. تو یعنی پورا کا پورا جو ہیومن معاشرہ ہے وہ بھی سود کے وہ قرض کے اندر ملوث ہے. اب پاکستان کا اپنا حال دیکھیں, پاکستان کا اپنا حال دیکھیں. آپ بازاروں میں گلیوں میں سیاستدانوں کو یہ کہتے سن نہیں رہے کہ جی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کم از کم کتنے لاکھ روپے کا. اچھا وہ بچہ ابھی اس کی آمدنی شروع ہوئی نہیں, اس نے کو 20 سال بعد جا کے آمدنی اس کی شروع hونی ہے, اور وہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ بدن شروع کرے گا اور کتنی ہونی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں, لیکن وہ مقروض ہے. صحیح. اچھا انور بھائی صاحب, آپ بینک میں رہے اور یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے, لوگ بینک سے پیسے لیتے ہیں اور بینک کوئی خاص ایک تعداد میں 7% ہے 10% ہے جتنا بھی اس کی شرح ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ جب پیسے واپس کریں گے تو ہمیں اتنے پیسے آپ واپس کریں گے جتنے آپ لے رہے ہیں. اب ایک ایشو یہ ہے کہ آپ نے مجھے بینک بطور بینک آپ نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا اور آپ نے مجھے کہا کہ یہ پیسے آپ نے اگلے سال اس تاریخ کو واپس کرنا ہے. ہم دونوں نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا, سائن کر لیا, لیکن اگلے سال اس تاریخ کو یہ پیسے میں واپس نہیں کر رہا. یعنی بینک نے ہم دونوں کا معاہدہ جو تھا وہ ہم نے اس کو پورا نہیں کیا, فلفل نہیں کیا. اب بینک آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ پیسے پورے نہیں کیے, لیکن اب آپ پہ مزید بطور فائن یہ جرمانہ لگے گا. یہ جو ساری کہانی ہے لوگ اس کو اس طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں جی 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے نا کہ جس طرح ابھی گفتگو میں چیزیں سامنے آئیں کہ ڈیٹ بیس اکنامی جو ہے وہ کوئی غیر اسلامی چیز ہے اور ایکوٹی بیس ہے, اور اس کی مثالیں بھی میں آپ کو بتاؤں اس وقت کہ دنیا کا سب سے جو ملک جو ہے نا اس وقت قرض دار ملک ہے وہ امریکہ ہے. اچھا. اور امریکہ وہ انہیں قرض کے لے کے پروڈکٹیو چیزوں میں استعمال کر رہا ہے اور دنیا کی سب سے طاقتور ملک بھی وہ ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کی بھی صورتحال سامنے آئی. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرض لے کے جس مقصد کے لیے لیتے ہیں اس چیز پر اگر آپ پروڈکٹیو میں نہیں استعمال کریں گے تو ظاہر بات ہے کوئی چیز ایکسٹرا آپ کوئی پروڈکٹ حاصل نہیں کر پائیں گے تو واپس کہاں سے کریں گے؟ تو وہ صورت پیدا ہوگی کہ پاکستان کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے یوں ہوتا ہے. صحیح. پریزیڈنٹ ایوب سابق اس کے دور میں بھی یہ چیز شروع ہوئی تھی. قرض تو وہاں پر اس وقت یہ تھا کہ یہ نان پروڈکٹیو چیزوں پر قرض نہیں لگتے تھے, انڈسٹری پہ لگتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری کس طرح فلورش ہوئی, کہاں سے کہاں چلی گئی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ قرض لے کے تو اگر استعمال کریں گے پروڈکٹیو چیزوں پہ, اس پر پروڈکشن آئے گی تو آپ واپس پہ کریں گے. ابھی اگر یہ ایک آرگومنٹ یہ سامنے آتا ہے کہ ایک غریب کا تو لفظ نہیں آیا, ایک آدمی وہ اس 10% قرضہ کو لے گا تو اگلے دفعہ بینک کوئی پینالٹی نہیں کرتا. بینک یہ کرتا ہے کہ آپ 10% لیں گے, اگلے سال نہیں بڑھیں گے تو اسی پر چلتا جائے گا. سیلف ریگولیٹڈ اسکیم ہوتی ہے. اس کے متبادل اسلامی بینکوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا. انہوں نے ویسے یہ بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا کہ بینک نے اگر آپ کو قرض پر 10% سود رکھا ہے مثال کے طور پر, بس وہی رہے گا, وہی رہے گا. اگلے سال اگر وہ نہیں دیتا پیسے وہی 10% رہے گا. 10% کنٹینیو انٹل یو پے دا ہول ڈیٹ. اچھا وہ 10% ہی رہے گا. بالکل. یہ جرمانے کا تصور اس لیے بینکاریوں نے انٹرنیٹ شروع کیا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہوا اسلامی بینک, میزان بینک اور واٹ ایور جو بھی بینک ہیں, جو بھی بینک ہو, مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اگر ایک آدمی اپنے ایگریمنٹ کے مطابق نہیں دیتا تو اس کے مجبور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس پر ایکسٹرا لینا چاہیے لیکن اس کا نام ہم انکم نہیں لیں گے, اس کا نام ہم جرمانہ لیں گے اور اپنی انکم میں بھی شو نہیں کریں گے, اس کو صدقات وغیرہ استعمال کریں گے. مطلب ہے کہ جس کے جیب سے پیسہ جا رہا ہے وہ جرمانے کے نام پر جائے یا انٹرسٹ کے نام پہ جائے, اس کے جیب سے نکل رہا ہے, یا صدقے کے نام پہ جائے. بالکل. مطلب ہے یہ صدقہ جبری آپ اٹ از امیٹیریل اینڈ ارریلیونٹ بینک کے پارٹ سے کہ وہ اس کو کس کھاتے میں ڈالتا ہے. جبر تو تب ہوگا, جبر تو تب ہوگا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس جس آدمی نے ڈیفالٹ کیا اس کے جیب سے پیسہ نکلا صحیح, وہ انٹرسٹ کے نام سے نکلتا ہے, وہ جرمانے کے نام سے نکلتا ہے.
نمبر 1 نمبر تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایکویٹی بیسڈ ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے دنیا میں، اور اس کی مثال بھی یہ ہے کہ ہر بینک آج کل جو دوسرے کنونشنل بینک ہے وہ اسلامک ونڈو شروع کرتے ہیں. جی جی کیا وجہ ہے؟ نہ صرف یہاں پر ویسٹرن میں بھی چیز وہاں پر اسلامک ونڈو شروع کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سادہ لوگ معذرت سے کہہ سکتا ہوں وہ اس کی توجہ یہ پیش کریں گے اسلامی بینکاری کا نفاذ عام ہو رہا ہے. بات یہ نہیں ہے، وہ چلاک لوگ ہیں ویسٹرن، وہ سوچ رہے ہیں کہ اس یہ جو فیلڈ جو خالی پڑی ہوئی ہے، یہ جو کسٹمر آ رہا ہے آ رہے ہیں تو وہ اس لوٹ رہے ہیں، تو ہم ایک ونڈو کھول کے وہ کیوں نہ آپ کریں. تو چونکہ ان کا ایکسپیریمنٹ جو ہے ایکسپیرینس وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اٹیک کر لیتے ہیں اس کو، اس لیے اسلامی بینکاری کو مار دیتے ہیں وہاں پر. وہ بات الفاظ میں تو کھیلنے کی ہے، اچھا بات وہ نہیں ہے جس طرح ہم سمجھیں. ہاں بڑی انٹرسٹ اور بڑی دلچسپ ہے. لیکن ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی سی گفتگو یہ خشک ہے لیکن یہ بڑی اہم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملک جو ہیں وہ معاشی حوالے سے مضبوط ہوتے ہیں، ان کا جو نظام ہوتا ہے وہ لوگوں کی زندگیوں پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے. اور جب تک ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، ان کو اپنی اسکرین پر ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے، تب تک ہم اپنے مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاشروں کے اندر لے کر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بڑے ہی حساس اور بڑے ہی اہم مسئلے پر، اور یہ مسئلہ اور یہ جو موضوع ہے وہ اصل میں وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا سودی بینکاری سے متعلق، اس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. میں مفتی شکیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جاننا کی کوشش کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ قرض کا لین دین کیسے ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی قرض کا لین دین ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی قرض کا جو ہے وہ لین دین ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سلسلہ چلتا رہا وہ تو یہود تھے، صحیح، اور وہ مطلب ہے کہ جو چیز مطلب دیتے تھے، قرض دیتے تھے، اس پہ سود لیتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس کے ابتدائی دور کے اندر جب تک قرآن کریم کی آیات حرمت سود کی نازل نہیں ہوئی تو اس وقت سے تو یہ چلتا رہا سلسلہ. لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سود کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے پھر یکسر جو ہے اس کو چھوڑ دیا. جیسے شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت شراب کو جب یکسر ختم کر دیا گیا، دیگر احکام بھی جو ممانعت کے آتے گئے، تو جو ہی کوئی حکم نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تو اس وقت جو ہے صحابہ اس پر عمل کرتے اور چیز کو چھوڑ دیتے. تو بے عین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی قرض کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے اندر جو سود ہے یہ سلسلہ جو ختم ہو گیا. صحیح. نہیں کیسے کرتے تھے؟ مطلب مثال کے طور پر جو بنیادی فرق آپ نے کہا نا حرام حلال ہوا، جی مطلب مینز کے اندر اور ایکشن کے اندر فرق کیا آیا؟ مطلب پہلے جو قرض دیا جاتا تھا گویا کہ وہ ایک قسم کی تجارت تھی، پیسہ یعنی ہوا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم قرض دے رہے ہیں، جو قرض دینے والے لوگ تھے جی انہوں نے اپنا کوئی اڈا قائم کیا ہوا تھا اور وہاں لوگ بیٹھتے تھے، بیٹھ کے قرض دیتے. اس میں بھائی صاحب اور آپ بھی اگر کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں مجھے بتائیے گا. تو وہ ایک اڈا تھا، اڈے پر لوگ بیٹھتے تھے اور لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور پیسے سے وہ پھر پیسہ بناتے تھے. پہلے اس طرح کرتے تھے. یہ وسیع صاحب بھی شاید اس کو بہتر جانتے ہوں کہ باقاعدہ مشکل طور پہ اڈا یا گور لفظ استعمال کر لیں، مارکیٹ کے ہیں، ٹھیا کے ہیں، جو بھی کہیں آپ. تو وہ مطلب ہے کہ یہ تو ہمارے پاکستان بننے سے پہلے بھی جو مطلب ہے کہ ہندو بعد میں آپ نے اس کو بینک کہنا بھی شروع کر دیا، کوئی نہیں ہے، جو بھی ایک جگہ بنیا تھے تو وہ ان کا تو باقاعدہ سلسلہ یہ تھا، ساہوکاری کا سلسلہ تھا کہ لوگوں کا مطلب ہے کہ باقاعدہ قرض دینا. اس کے اوپر جو ہے وہ جو قرآن کریم کی جو آیت حل اللہ البیع وحرم الربا، تو اس سے پیچھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں لوگ وہ بے کو اور تجارت کو وہ سود کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے اوپر بیچ کے نفع کماتے ہیں تو اس کے اندر نفع لینا جائز ہے، تو اس پر بھی جائز ہے پیسے دینا. تو گویا کہ اس سے باقاعدہ یہ چیز یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا یہ سلسلہ ہی تھا. گویا کہ وہ اس کو بھی تجارت کی طرف سمجھتے تھے، اور تجارت کے اندر جس طرح ہم اپنی کوئی چیز کو بیچ کر نفع کماتے ہیں، عین وہ کہتے تھے کہ پیسہ دے کر اس کے اوپر بھی ہم کیا لیتے ہیں، نفع لیتے ہیں. تو باقاعدہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کے اندر پہلے بھی موجود تھا.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو ہے وہ سلسلہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا. ختم ہوا. اچھا اس میں مفتی صاحب جو بنیادی ایک بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کے اندر جب استحصال آ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ براہ راست جنگ ہے، اور وہ جنگ ہی کہ آپ استحصال کرتے ہیں، یعنی آپ پیسہ کسی کمزور کو دیتے ہیں یا ضرورت مند کو دیتے ہیں یا مجبوری کی حالت میں دیتے ہیں، تو جب آپ جبر کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کی مرضی کے مطابق اس کی ضرورت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حرام ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حکمت، صحیح. ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہے حکم، صحیح. اور ایک چیز ہے علت. یہ ذرا ٹیکنیکل لفظ ہے، صحیح. ٹھیک ہے، میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. وزڈم، آرڈر، حکمت اور reason. اینڈ ریزننگ. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. صحیح. ہمارے ہاں لوگ نا حکمت کو حکم سے خلط ملط کر دیتے ہیں، خلط مبحث بہت زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ایک حکم کے پیچھے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم صادر فرما دیتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوتی ہے، ریزن وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وزڈمز بے شمار ہوتی ہیں. صحیح. میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ادھر کو ٹریفک جیم ہو رہا ہے تو وہاں پہ یا کہیں پہ حادثات ہو رہے ہیں تو حکومت کیا کرتی ہے، وہاں پہ جا کے ایک اشارہ لگا دیتی ہے. اب یہ حکم ہے، اشارہ ایک ہی لگا ہوا ہے. صحیح. جس کے 3 آرڈرز ہیں، جس کے اندر 3 آرڈرز ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. اور پھر اس کے اندر حکمتیں متعددہ ہیں. صحیح. بہت ساری حکمتیں ہیں. لوگوں کے حادثات سے رکنا ہے، لوگوں کو ٹریفک جیم سے رکنا ہے، رائٹ آف ویٹ کی ڈٹرمنیشن ہے، اور نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں. کتنے ساری لڑائیاں رک جائیں گی اس کی وجہ سے، کتنے زیادہ ایکسیڈنٹس رک جائیں گے نا. حکمتیں بہت ساری. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ ربا حرام ہے تو ربا حرام ہے. صحیح. پھر حکمتیں بہت ساری آپ کو نظر آئیں گی. آپ کو کچھ حکمتیں امریکہ میں نظر آ جائیں گی، صحیح. کچھ حکمتیں آپ کو پاکستان میں نظر آ جائیں گی، کچھ حکمتیں آپ کو جاپان میں نظر آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان ساری حکمتوں کو دیکھتے ہوئے وہ حکم صادر فرما دیا. صحیح. تو یہ اس اعتراض کا جواب تو آپ کو مل گیا نا کہ جی ادھر یہ ہو رہا ہے تو ادھر یہ نہیں ہو رہا ہے، تو ادھر یہ ہو رہا ہے تو ادھر یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ پاکستان میں یہ مسائل ہیں تو امریکہ کے یہ تو دونوں جگہ کے مسائل مجموعی طور پہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا جنگوں کی طرف جاتی ہے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا پہلی اپنی تقریر میں جو اسٹیٹ بینک میں کی تھی کہ یہ جو سود کا نظام ہے یہ جنگوں کا باعث بن رہا ہے. یہ دس از ون آف دا وزڈمس. صحیح. تو ہم اس بحث میں پڑھیں کہ کون سی حکمت زیادہ ویلڈ ہے، کون سی حکمت اس دور میں تھی، کون سی حکمت اس دور میں ہے. یہ چیزیں ڈسکشن کے طور پہ تو اچھی لگتی ہیں، ڈیبیٹس میں تو بڑی اچھی مزین لگتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اللہ کے رسول نے جو ربا ڈیفائن کر دیا صحیح. اس سے ہمیں بچنا ہے. صحیح. وہ ریڈ لائٹ ہے. یعنی کہ ہر وہ قرض جو منافع لے کے آئے، ہر وہ قرض جو منافع لے کے آئے وہ ربا ہے. صحیح. اب اس سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ صحیح. اس سے کوئی انٹلیکچوئل ہمیں کہے گا جی اس سے ہمیں نہیں بچنا تو ہم اس کی بات تو نہیں مانیں گے نا، کیونکہ سب سے بڑے انٹلیکچوئل اللہ کے رسول ہیں. صحیح. اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ خود انہوں نے اس قرض سے کیسے بچایا. تو ادھر ان کے دور میں جو موڈز آف کانٹریکٹ تھے ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. صحیح. جیسے ایک مزاربت تھا، صحیح. مشارکت تھا، استثناء تھا. اس کی ساری نظیریں اس دور سے ہمیں ملتی ہیں، اور یہی جب بنیاد بن جائے گی آپ کی اسلامی معیشی نظام کی، کانٹریکچول نظام کی، جو آپ کا جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے اس کے مطابق ہو جائے گا تو آپ کی معیشت خود بخود اس طرف کو جانی شروع ہو جائے یہ گی. جو آپ نے اصطلاحات استعمال کی نا، مزاربت اور مشارکت، یہ تھوڑی سی استثناء بھی لوگوں کی کے ہے. لیے آسان الفاظ میں بتا دیجیے، مزاربت کیا ہوتی ہے، مشارکت کیا ہوتی ہے، اور استثناء کیا ہے؟ یہ آسان الفاظ میں اگر ہمیں کوئی 8 سال لگے پڑھنے میں اور سمجھنے میں تو میں 8 منٹ میں بھی نہیں پڑھا سکوں گا. لیکن بتا دیں اصول کیا ہے، مزاربت کیا ہے. مطلب کہ آپ دیکھیں ایک آدمی ہے جس کے پاس کیپٹل ہے اور ایک آدمی ہے جس کے پاس کیپٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ دو طریقے سے، ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس کیپٹل ہے وہ اس کو سود پہ قرضہ دے دے، ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سود پہ قرضہ نہ دے بلکہ وہ کہے یار تم میرے مینیجر بن جاؤ اور تم میرے ساتھ منافع میں شیئر کر لو. صحیح. سود پہ قرضہ دے دیا، نقصان ہو گیا تو کس کا ہوگا اس کے اندر؟ بالکل امپلیکیشنز ڈیفرنٹ ہیں. صحیح. ادھر مضارب کا نقصان نہیں ہوگا اگر تعدی نہیں پائی گئی تو، یعنی اگر اس نے ولفل نگلیکٹ نہیں کیا تو. ادھر نقصان کس کا ہوگا؟ رب المال کا ہوگا. صحیح. وہ غریب نہیں ہوگا،
اس کا نقصان ہوگا, اس کے کیپٹل کے اندر یہ کمی آ سرمایہ لگایا ہے. لیکن جب دوسری طرف جائیں گے تو پہلے ہی وہ جو مقروض ہے قرضہ وہ غریب ہونا شروع ہو جائے گا, اس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں ہوگا, اور پیسہ کہاں سے لے کے. تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی, یہ مضاربت ہے. ٹھیک ہے, مشارکت کیا ہے, اس کے پاس بھی پیسہ ہے, اس کے پاس بھی پیسہ ہے, دونوں کے پاس پیسہ ہے, دونوں پیسہ ملا کر کے اپنا کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ماڈرن ایرا کے اندر اس کو کیا جا سکتا ہے. یعنی پہلے اگر انڈیویجولز کر رہے تھے, لوگوں کا جو اعتراض ہے, ماڈرن ایرا کے اندر آپ اس چیز پہ تو لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنا پیسہ ایک جگہ پہ جمع دے دیں اور کلیکٹیو مضاربت ہو جائے. ٹھیک ہے نا, جو کہ جس بیسس کے اوپر ابھی اسلامک بینکنگ بنی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. صحیح. جس طرح ہمارے بزرگ نے کہا کہ اٹ از ناٹ دی اینڈ, اٹ از دا مین. ایکچولی اینڈ ہمارے سے بہت بڑے. صحیح. اف اٹ میکس سینس ٹو یو. آپ نے کہا کہ قرض کے اوپر جو بھی منافع آئے گا اس کا نام سود ہے, یہی ہے. مثال کے طور پر ہم اس دور کی جو ہماری معیشت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ڈالر کی قیمت تھی وہ 170 تھی, پھر اچانک سے ہم صبح اٹھے تو پتہ چلا 180 ہو گئی ہے. ایک دن دوپہر میں ہم قیلولہ کر کے اٹھے تو پتہ چلا 190 ہو گئی ہے. 2 دن پہلے پتہ چلا 193 ہو گئی ہے. تو معیشت یوں ہچکولے کھا رہی ہے. روپے کی قدر, اور ڈالر یوں بڑھتا جا رہا ہے, اس کی پرواز کبھی بلند ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے. روپے کی قدر کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے 1 لاکھ روپیہ قرض دیا. اب اس وقت تھا 170 روپے کا, آج ڈالر ہے 193 روپے کا. آپ مجھے جو رقم واپس کریں گے وہ کون سی ہوگی؟ ہم نے اگر روپے میں قرض لیا ہوگا تو ہم روپے میں واپس کریں گے, ڈالر میں واپس نہیں کریں گے. نہیں, میں تو یہ روپے کی بات کر رہا ہوں. آپ ڈالر کو روپے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب کرنسیز تبدیل ہو جائیں تو کانٹریکٹ تبدیل ہو جاتا ہے نا. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا, شریعت اس کو بھی کہتے ہیں, بے صرف ہوتی ہے نا, بے صرف میں قرض نہیں ہے. ہم نے ادھر بے صرف تو کی نہیں ہے. یہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے کہ ہر وہ نفع جو قرض پر ہمارے پاس آ رہا ہے یہ حرام ہے اور اسی کو ربا کہا گیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز ہیں. آئل کی پرائسز, گولڈ, اچھا پھر وہ تو خیر تھوڑا سا بڑی حد تک تبدیل ختم بھی کریں, ہو ہر گیا. وہ قرض جو نفع لے کے آئے. لیکن یہ مختصراً بتائیے گا کہ کوئی بنیادی پیمانہ ہونا چاہیے. آپ نے ایک سوال ہمارے محترم سے بھی کیا اور گویا کہ یہ اسی کا ہی ایک تتمہ ہے. حدیث میں مبارک یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو حرام یا کل قرض جر نفعا فہو ربا, کہ ہر قرض جو نفع کھینچ کے لاتا ہے, نفع ساتھ لے آتا ہے, وہ حرام ہے یا وہ ربا ہے. یہاں ایک بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی کسی کو 1 لاکھ قرض دیتا ہے, اس میں تو مطلب ہے کہ جب واپس کرے گا تو وہ 1 لاکھ نہیں ہوگا بلکہ وہ تو 50,000 رہ چکا ہو چکا. اس میں پہلی بات تو یہ عرض کرنے کی ہے کہ یہ جو کس چیز کا اوپر بڑھ جانا یا کم ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر وہ پیسہ انسان کے اپنے پاس گھر میں بھی پڑا ہوتا تو پھر بھی وہ 1 لاکھ کا 50,000 ہی رہ جاتا. اگر اس نے کسی اور کو دیا ہوا ہے تو وہ بھی 1 لاکھ کا 50,000 رہ گئے. اس میں لینے والے یا دینے والے کی عمل دخل اس میں نہیں ہے. دوسرا کنسیپٹ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرض جو ہے یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے, بندے کے ساتھ تجارت نہیں ہے. صحیح. یعنی قرض کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک ضرورت مند انسان تھا, اس کی ضرورت کو پورا کیا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے ایک نہیں 20 فضائل جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر, احادیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں. تو یہ حقیقت کے اندر اللہ کے ساتھ تجارت ہے, بندے کے ساتھ تجارت نہیں ہوتی. نہیں ہے. تو اس لیے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ہم اس نقطہ نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ تجارت ہو گئی ہے تو کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا. قرض کا بنیادی کنسیپٹ جو ہے وہ ایک فضیلت ہے اور کسی دوسرے مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا ہے, اس میں کچھ کمی زیادتی ہو بھی جاتی ہے. تیسری چیز جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں بڑی اہم ہے, اس پہ ڈیبیٹس ہو بھی چکی ہیں, کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں, وہ انڈیکسیشن کا ہے. صحیح, بالکل. ہاں کہ مثال کے طور پہ کافی سارے ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں دارالفتہ کے اندر. وہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو اس نے آج سے 50 سال پہلے جو مہر دیا تھا تو اس وقت 10 روپے تھا,
لیکن اس وقت 10 रुपये کے بدلے میں آپ پوری کنال زمین خرید لیتے تھے، لیکن ابھی 10 रुपये کے بدلے میں آپ کچھ بھی نہیں خرید سکتے۔ انڈیکسیشن خود ایک تخمینہ ہے، صحیح، اگر یہ کوئی لگی بندی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایک تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، یہ تخمینہ اور اندازی تو ربا ہے، صحیح، تو اس لیے اس کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ چوتھی بات اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا تو نقصان ہو گیا جس نے قرض دیا تھا، لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، ڈیفلیشن فائدہ ہو ہو جائے، جائے، بالکل، پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال تو بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیدا ہوتی، صحیح، وہاں بھی جو پیسے رکھے جاتے ہیں تو اس میں بھی تو مطلب ہے کہ کمی ہوتی ہے۔ ڈالر تو پاکستان کے صرف عام قرضے میں نہیں ہوتا، بینکوں کے اندر جو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا، کیا بینک یہ کہتا ہے کہ اب ہم جو ہے قرضہ آپ کو جو کم واپس کریں گے؟ نہیں کرتے۔ تو جب کرنٹ اس میں نہیں پیدا ہو رہا تو یہ دوسری صورتحال جو ہے اس کے اندر بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بہت شکریہ مصطفی جی، لیکن بڑی اہم ڈبیٹ ہے، ہم اگلے پروگرام میں اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی شکیل احمد صاحب، جناب انور عباسی صاحب، جناب عمران سندھی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اس آرڈر کو کیسے ٹیکل کریں گی، اور یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہت سے اہم سوالات ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو اپنے اگلے پروگرام میں زیر باس لگائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔